آ جائے اور دیر میں جائے وہ اصل میں پھر انسان نہیں ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے رہنے چاہیے۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبعاً۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے۔ آپ کو معلوم ہے ان کے واقعات تو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ عالم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو گیا۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی صورت۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو اب اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر بالاعتبار، غور و فکر کرتے تھے کہ یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی۔ یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد الواح دے دی گئیں، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس، جو بنیاد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا۔
اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے. یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بددیانت نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں. بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی. جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے. اس کو کہا اس نے سامری نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں. اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی. پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی، اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا، تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو. اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا. یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں. یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوجو. بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستی شروع کر دی. اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے، اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے. شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے. قال عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں. فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضلهم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا. یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے. فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل ہے. اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے. تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان، تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے. وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بشرے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے. اسفا، بہت ہی متاسف. اب یہ دو الفاظ آ گئے، غضبان اسفا، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت. چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تختیاں وہ تو آپ نے ڈال دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بعد پکڑ کر اور پیشانی کے بعد پکڑ کر گھسیٹا. یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا. تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا.
اس لیے میں نے برداشت کیا، کیا کر رہا، روکتا رہا میں.